سورۃ التکاثر مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں، اور اس سورت کے اندر بھی عجائب ہے اور وہ 3 ہے۔ ایک تو ہے التکاثر، دوسری ہے زیارت المقابر، اور تیسری ہے السوال عن النعیم، نعمتوں سے سوال۔ نزول میں 101 ہے اور ترتیب میں 102 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال دیا چیزوں کی کثرت نے۔ مکانات زیادہ چاہیے، پیسے زیادہ چاہیے، عمر زیادہ چاہیے، خوشیاں زیادہ چاہیے، ہر چیز میں کثرت چاہیے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم دیکھ آئے قبروں کو، پھر بھی سیدھے نہیں ہوئے۔ یہ جو قبروں میں لمبے لمبے پڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی جائیدادیں تھی، ان کی بھی بڑی زمینیں تھی، ان کی وجہ سے بھی دنیا آباد تھی، اور یہ بھی بڑوں کے بڑے تھے اور چھوٹوں کے چھوٹے تھے، اپنے ماں باپ کے کبھی چھوٹے تھے، اپنے بال بچوں کے بڑے تھے، اور یہ بھی بڑی گل یاسمین اپنے جسم کو لگا کے آگے نکلتے تھے، لیکن آج دیکھو کہ ان کی قبروں میں گرد و غبار بھی موجود نہیں ہے۔ تو تمہیں پھر بھی کثرت کا شوق کم نہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کے دعوے کر کے لڑتے لڑتے قبرستان چلے گئے، وہاں مردے گن لیے کہ آپ کی صرف اتنی قبریں ہیں اور ہماری اتنی ہیں۔ حتی زرتم المقابر، اس سے پتہ چلا کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے۔ بعض گمراہوں کا یہ کہنا کہ ما بعد الموت اور برزخ قبر ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہ بے دینی کی بات ہے اور قرآن و سنت نہ سمجھنا ہے۔ یہ تو حقیقی مفہوم ہے، جب تک مجاز کی ضرورت نہ ہو حقیقت نہیں چھوڑی جائے گی۔ الضرورۃ الی المجاز عند تعذر الحقیقہ۔ تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت کے شوق نے، یہاں تک کہ دیکھا ہے قبروں کو۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ قبر تزہید کے لیے ہے، دنیا سے بے توجہی کے لیے، اور قبر میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دنیا بڑھتی ہو، تعلق پیدا ہوتا ہو، یہاں تک کہ پختہ قبریں اور چونہ گچ قبریں اور گنبد اور کمرے بنانا، یہ سب منع فرمایا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس قبر کو پختہ کیا گیا 40 سال تک رحمت کا قطرہ اس پر نہیں گرتا، 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرتا۔ حتی زرتم المقابر، علماء نے استدلال کیا کہ عند الجنازہ یا قبر کی موجودگی میں ہنسنا اکبر الکبائر، بعضوں کے ہاں کفر بواح ہے، ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ حتی زرتم المقابر، علماء نے استدلال کیا ہے کہ زیارت القبور مطلق ثابت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ولی اور متقی کی قبر ہو، کسی بھی مسلم کی قبر زیارت کے لیے کافی ہے اور عبرت لی جا سکتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، آیت میں اشارہ ہے کہ قبور دیکھنا اور قبرستان جانے سے معلوم کی محبت اور اس کا پروان اور اس کا ہیجان وہ کم ہو سکتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سنت طریقے سے زیارت القبور ہو، گھر سے وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ کر ثواب مردے کو بخشے، پھر آرام آرام سے چلے ذکر کرتے ہوئے، وہاں پہنچ کر کے پینتی کی طرف سے داخل ہو، سرہانے کے سیدھ میں کھڑے ہو، اگر اللہ اس کو توفیق دے تو دیکھ سکے، سلام علیکم کر کے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ قرآن کی کوئی سورت یاسین ہو یا رعد یا ملک ہو، تلاوت کر کے اس کا ثواب بخشے جائے۔ مردوں کا حق ہے کہ ان کو دعاؤں میں ایصال ثواب میں یاد رکھا جائے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی کے اچھے اعمال سے قبور کو فائدہ ہوتا ہے۔
اور انہی کے مقابلے میں خود زندے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ بھی زیارت القبور کا منکر نہیں، ایصال ثواب کا منکر نہیں، منکر صرف معتزلہ اور خوارج ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جہاں تک ہو سکے تو قبریں برقرار رہیں، لیکن قبریں پختہ نہ کی جائیں، عمارات نہ بنائی جائیں، اور جب قبرستان کو ضرورت پیش آئے تو ایسے مردے جن پر صدی گزر چکی ہو، عموماً ان کے عزیز و اقارب موجود نہیں ہوتے، ان کو دوبارہ تدفین کے لیے خاص کرنا جائز ہے۔ حنابلہ تو اس پر ٹریکٹر بلڈیزر چلا کر ختم کر دیتے ہیں، اہل سنت کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ البتہ جہاں جہاں قبریں بالکل گمنام ہو چکی ہے وہاں نئی تدفین ہو سکتی ہے۔ عمارات بنانا، اسکول کالج بنانا اور قبرستان کے اندر جگہ بنانا یہ بدترین ظلم ہے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کو سخت سزا دی گئی ہے۔ تم کو غفلت میں ڈالا ہے مال کی کثرت نے، یہاں تک کہ دیکھا ہے قبروں کو دیکھی بھی پھر بھی سیدھے نہیں ہو رہا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ جان لو علم الیقین کے ساتھ۔ دلیل کے ساتھ جو علم ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے جب واقعات ہو جائے اس کو حق الیقین کہتے ہیں، اور جب تو خود لپیٹ میں آ جائے گا پھر عین الیقین ہو جائے گا۔ اعلیٰ عین الیقین۔ روح المعانی نے اس جگہ تنقیح کی ہے، جیسے ہمیں پتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں یہ علم الیقین ہے، لیکن جب خود کوئی میرے سامنے آپ کے سامنے فوت ہو تو علم حق الیقین ہے، اور جب ہم پر آئے اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے تو عین الیقین ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب دیکھ لو گے تم دوزخ کو، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم دیکھ لو گے اس کو عین الیقین کے ساتھ۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے سوال ہوگا اس دن دنیا کی خوشیوں کا، نعمتوں کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ محسوس فرما رہے تھے کہ کئی دن گزر گئے اور کوئی کھانے کا نظام نہیں تھا۔ ابو بکر آئے، عمر آئے، انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا۔ خیال ہوا کہ ابو الحیثم کے گھر چلے، وہ اچھے متمول آدمی ہے، ان کے گھر گئے، وہ موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ تھی، وہ بڑی خوش ہوئی اور ان حضرات کے لیے جگہ ٹھیک کی، چھاؤں میں بٹھایا ٹھنڈے درختوں کے نیچے، اور اپنے خاوند کو اطلاع کر دی۔ وہ بازار گیا تھا، وہ چٹ پٹ واپس ہو گیا کہ میرے گھر جب تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے۔ وہ تشریف لائے اور حضرت سے بغلگیر ہوئے، وَكَانَ يُفَدِّي، اور حضرت پر ماں باپ قربان کر رہے تھے۔ میں انتہا خوش ہوا، اور پھر کھجور کا ایک بہترین گابا کاٹ کے حضرت کی خدمت میں رکھا، صاف ستھرا کر کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ چن چن کے نہیں دے رہے۔ حضرت ابو الحیثم نے کہا میری خواہش ہے کہ حضرت والا خود اپنے لیے جیسے جیسے چاہے چنتے رہے۔ اور پھر ابو الحیثم بکریوں کے ریوڑ کی طرف اٹھ گیا، آپ نے آواز دی اتق ذات الدر، دودھ یا جانور نہ کاٹنا، دودھ دینے والا جانور نہیں کاٹنا۔ چنانچہ بکرا تیار ہو گیا، بہترین گوشت بنا۔ عربوں کے اندر تکلف نہیں ہوتا، بس گوشت صاف کر کے آگ جل رہی تھی اس سے سیک لیا، وہ بے ضرر بھی ہے اور وہ زیادہ بھی کھایا جاتا ہے۔ اور رات کا ٹھنڈا پانی ان کے باغ میں تھا، وہ لا کے رکھا۔ حضرت نے اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے خوب تسلی سے کھانا تناول فرمایا، اور پھر وہ رات کا باسی پانی ٹھنڈا کیا، اور پھر حضرت نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
قیامت کے دن ان خوشیوں کا بھی سوال ہوگا، اور حالانکہ اس سے پہلے کتنی تکلیفیں گزری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ابو الہیثم سے کہا کہ کام کاج کے لیے کوئی غلام کنیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، آ جائے کسی وقت۔ عجیب بات ہے کہ کھانا نہیں ہے لیکن انسان ہے سب۔ کچھ دنوں بعد ابو الہیثم آیا، آپ نے 2 غلام پیش کیا، فرمایا ان میں سے ایک کو چن لو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ چن کے دیں۔ آپ نے کہا اس کو لے جاؤ، رأیتہ یصلی، میں نے اس کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ غلام لے کے گھر گئے خوش خوش۔ بیوی نے ان کو کہا رسول اکرم کا مہمان ہے، ہم اس سے کیا کام کرائیں گے؟ حضرت نے آپ کو تاکید بھی کی، نمازی آدمی ہے، خیال رکھنا، بہتر ہے کہ اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو واپس آزاد کر لیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ راجپوتانہ کے ایک بڑے عالم تھے مولانا مفتی محمد نعیم صاحب، ختم نبوت کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے اور بہت مخلص تھے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اسٹیج پر تقریر کر کے آخر میں لوگوں سے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ مفتی محمد نعیم صاحب راجپوتانہ والے، فرمایا کہ اس نے تمہیں کہا تھا یا نہیں کہ نبی کے اوپر نبوت ختم ہے اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا؟